الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ 23 اور 23 اور 24 نمبر شعر ہے۔ والرفع والنصب اجعلا اعرابا لاسم وفعل نحو لن اهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما۔ والرفع والنصب ترجمے میں ہم اس سے کیا پڑھیں گے؟ مفعول پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو اجعلن ہے یہ اجعل فعل امر کا صیغہ ہے، آپ قرار دیں، تو نون تاکید خفیفہ لگ گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ اجعلن ہو گیا، جیسے اضرب سے اضربن ہم پڑھتے ہیں۔ اجعلن کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ ضرور ضرور کیا قرار دیں۔ اچھا، والرفع والنصب اجعلن اعرابا کہ رفع اور نصب کو اجعلن آپ قرار دیں، ضرور ضرور کیا قرار دیں؟ اعرابا اعراب قرار دیں۔ رفع اور نصب کو کس کا اعراب قرار دینا ہے؟ لاسم و فعل، اسم اور فعل کا کیا ہے؟ اعراب قرار دینا ہے۔ یعنی اسم اور فعل دو ایسے کلمے ہیں کہ جن کے اوپر رفع بھی آتی ہے اور نصب بھی آتی ہے، تو ان دونوں میں یہ دونوں کیا مشترک ہیں۔ اچھا، اگلے شعر میں بتائیں گے کہ دونوں پھر جدا کیسے ہوتے ہیں۔ فی الحال مشترکہ چیز بتا دی کہ اسم کے اوپر بھی رفع آتی ہے اور فعل کے اوپر بھی رفع آتی ہے، اسم کے اوپر بھی نصب آتی ہے اور فعل کے اوپر بھی کیا ہے؟ نصب آتی ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ نحو لن اہابا۔ اہابا یہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے؟ کیا کہیں گے؟ حروف نصب پر لن داخل ہوا ہے تو یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو ماضی ہے وہ ہابا ہے، ہایبا، ہیبہ سے ہابا پڑھتے ہیں، ہیبت یعنی خوف اور ڈر۔ ہابا یہابو ہیبتن، پھر یہابو سے جب ہم نے گردان کی تو اہابو کہہ پہنچے، تو یہ جو آخر پہ الف لگی رہتی ہے اس الف کو الف اطلاق کہتے ہیں، کہ جو قافیہ کو ہم وزن کرنے کے لیے کیا لگائی جاتی ہے۔ اچھا جی، تو لن اہابا میں اہابا کیا متکلم کا صیغہ ہے کہ میں ہرگز نہیں ڈرتا یا نہیں ڈروں گا، بلکہ لن کیونکہ مستقبل کے معنی میں کرتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں ڈروں گا۔ نحو لن اہابا یہ پھر کس کی مثال ہوگی؟ فعل کی مثال ہو گئی کہ جس میں فعل کو کیا کیا گیا؟ منصوب کیا گیا اور علامت نصب با کے اوپر کیا ہے؟ فتح کیا موجود ہے یہاں۔ ترکیب اس شعر کی واضح ہے کہ الرفع چونکہ یہ منصوب ہو رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مفعول مقدم کہیں گے، اور ون نصبہ میں واو جو ہے یہ عطف ہے اور نصب اسی رفع کے اوپر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول مقدم ہو گیا۔ اور اجعلن کیا ہے؟ فعل، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر ہے، چونکہ فاعل انت جو ضمیر ہے وہ ہوتی ہے، تو اعرابن یہ بھی کیا ہے؟ اجعل کا کیا ہو گیا جی؟ مفعول ہو گیا۔ اجل کے ہم کیا کہتے ہیں؟ دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، تو الرفع والنصب کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مقدم اول، اور اعراب کو کیا کہیں گے؟ مفعول ثانی۔ الرفع والنصب کو پڑھیں تو پھر اجلن کا دوسرا مفعول کہاں سے لائیں گے؟ میں نے اس چیز کو یہ قرار دیا، یعنی جعلہ کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اسے دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ اجعل آپ نے قرار دینا ہے، کس کو قرار دینا ہے اور کیا قرار دینا ہے؟ یہ دو چیزیں ہوں گے، ہاں، رفع اور نصب کو اعراب قرار دینا ہے، تب اس کے دو مفعول بنیں گے۔ اگر اسے آپ مبتدا بنا دیں تو پھر اس کے متعلق خبر نہیں واقع ہو سکتی، کیونکہ پھر اجل کے ایک مفعول ہو جائے گا۔ تو وہ ہو یعنی مشکل ہو جائے گا، معنی نہیں بنتا اس سے۔
اچھا، لسمن و فعلن اس کو کیا کہیں گے جی؟ لام جار ہے، اسم مجرور ہے، جار مجرور کس کے متعلق ہو جائے گا؟ اجعل، اجعلن کے کیا متعلق ہو جائے گا کہ آپ نے اسم کے لیے قرار دینا ہے، اعراب اسم کے لیے قرار دینا اور فعل کے لیے، فعل اسی اسم کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے۔ نحو لن احاب میں نحو کو انہوں نے جو ہے وہ مرفوع پڑھا ہے، یا مرفوع پڑھا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ خبر واقع ہو رہا ہے اور اس کی مبتدا کیا محذوف ہے، اور وہ مبتدا کیا ہے؟ ذالک ہو سکتا ہے یا ھذا ہو سکتا ہے، ذالک عام طور پہ ہوتا ہے، ذالک نحو لن احاب۔ نحو جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے، اور لن احابہ یہ جو پورا جملہ ہے یہ اس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ فی محل جر واقع ہو رہا ہے اور مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے اس کے لیے۔ اچھا جی، والاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل بأن ينجزم۔ ابھی اس شعر کا مطلب کیا ہوا کہ فعل اور اسم کے ساتھ جو ہے وہ رفع بھی آتی ہے اور نصب بھی آتی ہے، یعنی فعل اور اسم کے اوپر رفع اور نصب دونوں آتی ہیں۔ اگلے شعر میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ والاسم قد خصص، کہ اسم کو خاص کر دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ جر کے ساتھ، یعنی اسم کے اوپر جر آتی ہے، فعل کے اوپر جر نہیں آتی۔ کما قد خصص الفعل، جیسا کہ خاص کر دیا گیا فعل کو کس بات کے ساتھ؟ بأن ينجزم، کہ وہ مجزوم ہوتا ہے۔ تو جزم کس کے ساتھ خاص ہوگی؟ فعل کے ساتھ۔ جزم فعل کے اوپر آتی ہے ہمیشہ اور اسم کے اوپر نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے جر جو ہے وہ فعل کے اوپر نہیں آ سکتی، فقط اسم کے اوپر آتی ہے۔ اس کی ترکیب بھی آسان ہے کہ اسم کو آپ یہاں پہ مبتدا بنائیں گے، والاسم مبتدا ہو گئے، اور قد خصص بالجر یہ جو پورا جملہ ہے اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ خبر واقع ہو جائے گا۔ خصص فعل مجہول ہے تو اس سے اب قد حرف تحقیق ہو گیا، خصص فعل مجہول، اور اس کی جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل واقع ہوگی، بالجر اسی خصص کا کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا۔ اور کما یہ جو کاف جار ہے یہ بھی آگے جو مجرور بنے گا یہ بھی کیا ہے؟ اسی خصص کا کیا ہے؟ متعلق ہو جائے گا۔ ما جو ہے وہ موصولہ ہے، اسی میں موصولوں کو میں مصدریہ بھی کہتے ہیں، جو اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مصدر کی تعویل میں ہو جاتی ہے۔ اور قد خصص الفعل، یہ پورا جو جملہ ہے اس ما کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ صلہ واقع ہو رہا ہے، تو یہ ما جو ہے وہ اپنے اس جملہ کے ساتھ مصدر کی تعویل میں ہو جائے گی، یعنی کتخصیص الفعل، کتخصیص الفعل۔ آگے بأن ينجزم کہا تو یہ جو با جارہ ہے اور ان جو ہے یہ ان نصبہ جو ہوتا ہے وہ ان مصدریہ بھی کہلاتا ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، یعنی قد خصص الفعل بالجزم یوں ہو جائے گا، مصدر وہ سے بنا دیں گے۔ بأن ينجزم، انجزم ینجزم یعنی مجزوم ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ باب انفعال سے ہے، اور ان کی وجہ سے یہ منصوب ہے، اور الف اطلاق ہے یہاں پہ، جس طرح اوپر کیا تھی؟ احابہ میں کیا تھی۔ تو یہ ترکیب کیا اس کے لیے آسان ہے، اور یہ کو جار مجرور خصص کیا متعلق ہو جائے گا؟ بأن ينجزم۔ تو لہٰذا اس شعر میں جو مطلب ہمارے سامنے آیا کہ فقط یہ بیان کیا کہ ہمارے پاس اعراب جو ہے وہ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے اور جزم ہے، یعنی اعراب کی 4 قسمیں ہمارے سامنے آ گئیں، اور یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ جو چاروں قسمیں ہیں یہ اسم اور فعل کے اوپر کیا جاری ہوتی ہیں، حرف کا کیونکہ اعراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حرف تو سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا نقطہ یہ سامنے آیا کہ یہ جو 4 اعراب ہیں ان میں سے دونوں کے مشترکہ ہیں، فعل اور اسم کے، جو کہ رفع اور نصب ہیں، اور دونوں کے ساتھ خاص بھی ہیں، وہ خاص کیا ہے؟ جر اور جزم ہے۔ اچھا، ابن ناظم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ اعراب کی تعریف کرتے ہیں، الاعراب اثر ظاہر او مقدر، کہ اعراب اثر کو کہتے ہیں، اعراب تبدیلی کو کہتے ہیں۔ کون سی اثر اور کون سا تبدیلی؟ کہ جو ظاہر ہو یا کیا ہو؟ مقدر ہو، اور یجلبہ العامل، اس اثر کو لے کر آتا ہے، جلب و یجلب کیا مطلب؟ لے کر آنا، اس اثر کو لے کر آتا ہے کون؟ عامل لے کر آتا ہے، فی آخر المعرب، اس میں معرب یا فعل معرب کے کیا آخر میں؟ معرب کے آخر میں۔ والمراد بالعامل، عامل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ما کان معہ جہۃ مقتضیۃ لذلک الاثر، عامل سے مراد وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ جو اس اثر کا کیا کرے؟ تقاضا کرے، یعنی خود عامل کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہونی چاہیے
کہ خود وہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، اثر کروں، اور وہ ہمارے پاس جو عوامل ہیں وہ فعل ہیں، افعال ہیں ہمارے پاس، افعال ہو گئے یا جو فعل کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، مصدر ہو گیا، فاعل ہو گیا. تو ان کی اپنی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں کیا ہے اپنا فاعل لے کر آئیں، مفعول لے کر آئیں، اور اس کے اندر ہم تبدیلی کریں تاکہ کیا ہے تشخص پیدا ہو جائے. جیسے جاءنی اور رأیت، یہ دو مثالیں دی مصنف نے، اور کہا کہ جاءنی زید میں جو زید ہے یہ جاءنی کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، اور رأیت زیدن میں زید جو ہے وہ مفعول واقع ہو رہا ہے. یہاں پہ خود جاءنی اور رأیت کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح کا کیا اثر کرنا ہے. یعنی جاءنی کہہ رہا ہے کہ مجھے فاعل چاہیے اور فاعل کی پہچان الگ ہونی چاہیے، اور رأیت کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی یہی زید والا مفعول چاہیے جس کو اس نے فاعل بنایا، اور اس کی پہچان کیا ہونی چاہیے، الگ ہونی چاہیے. تو اس سے ابن ناظم یہ تعبیر کرتے ہیں کہ خود جاءنی اور رأیت کے اندر ایک ایسی جہت موجود ہے، ایک ایسی ایبلٹی اور صلاحیت موجود ہے کہ جو خود اس اثر کو کیا ہے لے کر آ جاتی ہے. اچھا، دوسرا آپشن کیا ہے کہ اودع الواضع الی ذالک، یا خود اس فعل کے اندر یعنی خود اس عامل کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ جو واضع ہے یعنی یہ الفاظ بنانے والا جو ہے اس نے دعوت دی ہے الی ذالک، اس بات کی طرف، یعنی اس نے یہ قانون بنا دیا کہ بھئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کہے کہ بھی مجھے فاعل چاہیے، مفعول چاہیے، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے اس کلمہ کے اندر، لیکن اس نے یہ قانون بنا دیا کہ بھئی یہ جب بھی آپ استعمال کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا ہے جر دینی ہے یا یہ والا کیا عمل کرنا ہے، اس نے ایک قانون بنا دیا. کل حروف الجارہ، حروف جارہ ہیں، تو اب حروف جارہ میں جو کیا آپ با لے لیں، لام لے لیں، تو اب با لام کے اندر کوئی ایسا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھے فاعل چاہیے، مفعول چاہیے، اور میں کیا ہے اس کی پہچان الگ طرح سے رکھوں. ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی اس کے اندر تقاضا نہیں ہے. فعلوں کے اندر تقاضے ہوتے ہیں اس طرح کے، کیونکہ فعل کو ہمیشہ فاعل چاہیے ہوتا ہے، یا بعض افعال کو کیا ہے فاعل سے ہٹ کے مفعول چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. فعل کو کیا ہے وہ مختلف حالات چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے تمیز چاہیے ہوتی ہے. اس طریقے سے فعل کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر خارج میں ہو رہا ہے نا کام، تو وہ بہت ساری چیزوں کے کیا تقاضے کرتا ہے کہ ایک فاعل ہو. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ خود اس کے اپنے اندر یہ تقاضا موجود ہے کہ وہ اس طرح کا کیا اثر کو چاہتا ہے. حروف جارہ کو لے آئیں، با و تو کاف و لام، تو خود اس کے اندر یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہمیں کبھی زید جو ہے وہ فاعل کی شکل میں چاہیے، کبھی زید جو ہے وہ مفعول کی شکل میں چاہیے، یہ تقاضا نہیں ہے. جب تقاضا نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اس سے عمل کروا رہے ہیں؟ یہ تو کچھ چاہتی نہیں ہے کہ میں عمل کروں اور مجھے فاعل مفعول مختلف طرح کے چاہیے. تو جب اس کے اندر کوئی تقاضا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی یہ واضح کی مرضی ہے. واضح نے کیا کہا، یہ قانون بنا دیا کہ بھئی یہ جو حروف جارہ ہیں آپ نے کیا ہے اس کے بعد یہ والی تبدیلی لے کر آنی ہے، اگرچہ حروف جارہ کے اندر کوئی ایسا معنی وغیرہ موجود نہیں ہے کہ جو اس تبدیلی کا کیا کرتا ہو، تقاضا کرتا ہو. اچھا، اس نے یہ قانون کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْوَاضِعَ لَمَّا رَآهَا مُلَازِمَةً لِلْأَسْمَاءِ، کہ واضح نے جب دیکھا، رآہا کس کو دیکھا؟ حروف جارہ کو. کیا دیکھا اس نے؟ کیونکہ ان کے مطابق جو ہے وہ واضح کون ہے، وہ اہل عرب کی کچھ ایک جماعت ہے کہ جس نے کیا لغت عربی کو وضع کیا ہے. یعنی یہ ایک اضافی بات ہے کہ یہ ایک بحث پائی جاتی ہے کہ عربی زبان کا جو ہے وہ واضح کون ہے، یا عربی زبان کے علاوہ بھی جتنی زبانیں بنی ہیں ان زبانوں کا بنانے والا کون ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں جو ایک نظریہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ان زبانوں کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس نے جو ہے وہ باقاعدہ یہ انسان کے اندر چیز رکھی ہے، حضرت آدم کے اندر جو اس نے انبیاء وغیرہ بھیجے، قومیں وہ بھیجی، تو اس نے ایک زبان کیا بنائی ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے کہ نہیں، انسانوں نے خود جو ہے وہ ایک واضح نہیں ہے، سب انسانوں نے خود دیکھا، آپس میں رہ رہے تھے، ادھر پتھروں کی آواز سنی، دریا کے شور کی آواز سنی، تو انہوں نے خود ہی کیا زبان سے اس طرح کے کیا الفاظ ایجاد کرنا اپنی عقل سے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، اس دوسرے نظریے کو رد کیا جاتا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے ہوتا تو اتنی نظم و ضبط کے ذریعے سے قواعد و ضوابط والی لغت نہ ہوتی. تیسرا نظریہ کہ یہ نہیں کہ نہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ لوگوں نے خود بنایا، بلکہ کچھ قوموں کے جو لوگ تھے ماہر قسم کے، انہوں نے کیا اس کو کیا بنایا ہے. تو یہ جو تیسرا ہے کہ واضح جو ہے وہ کچھ لوگ تھے، یہ نظریہ باطل ہے. کہتے ہیں کہ بھی اگر وہ کوئی ایک دو بندے ہوتے تو تاریخ میں ان کا نام تو ذکر ہوتا، کم از کم ہسٹری میں نام ذکر ہوتا کہ یہ جی انہوں نے ہماری عربی زبان بنائی ہے. اس طرح کوئی نام نہیں ہے.
تو لہٰذا پہلے دو نظریوں میں کیا بات ہوگی، یا اس کا واضح اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی یا پھر انسانوں نے کیا خود بنایا ہوں گے، اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر اس طرح کے جو قیاس وغیرہ کرنے ہیں جو ابن ناظم نے شروع کر دیے ہیں، یہ پھر درست بات نہیں بنتی۔ سیدھے سیدھے کہیں کہ بھئی یہ اللہ نے قانون دیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں عمل کرتی ہیں، یہ چیزیں عمل نہیں کرتی، بات ختم۔ تو یہ والے قیاس تب بنتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ واضح اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، لوگ کیا واضح ہیں، تو پھر لوگوں نے کیا ہے یہ قانون کیا بنا لیا کہ ہم اس طریقے سے کیا کریں گے۔ اور وہ بھی پھر عجیب سی بات ہے، اگر لوگ ہیں تو انہوں نے کہاں پہ دیکھا ہے ان کو کہ یہ لوگ جب استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب بنا وہ خود رہے ہیں تو پھر دیکھا کہاں پہ۔ تو بہرحال اس کی ہم پھر تعویل یہ کریں گے کہ ان الواضح لما رآہا، کہ واضح نے جب حروف جارہ کو دیکھا، کیا کس حالت میں دیکھا کہ ملازمتاً للاسماء، کہ حرف جارہ جب بھی آتے ہیں اسم کے ساتھ آتے ہیں، فعل کے ساتھ نہیں آتے۔ حرف جارہ کے بعد ہمیشہ کیا لگا ہوتا ہے، اسم لگا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ یہاں سے مراد واضح سے ان کی کیا مراد ہے، وہ لغت کا واضح مراد نہیں ہے بلکہ علم نحو کا کیا واضح مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ لغت تو چل رہی تھی، وہ تو لوگ استعمال کر رہے تھے، وہ قرآن مجید سے پہلے جاہلیت کا کلام چل رہا تھا، وہ عربی بولتے تھے، پھر قرآن مجید نازل ہوا، تو وہاں سے جو نحوی ہیں، مثال کے طور پہ ابو الاسود دولی نے، اس نے کیا غور و فکر کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ مولا نے اسے کہا تھا کہ تم اس طریقے سے کیا قواعد کو مرتب کرو، کچھ دے دیے تھے اسے اور کچھ اس کے اختیار پہ ڈال دیا کہ تم غور و فکر کرو اور ان حاضر نحو اسی طور پہ کیا قواعد بناتے جاؤ۔ تو وہ جو واضح ہے علم نحو کا، اگر ابو الاسود دولی ہے تو اس نے کیا ہے اس طریقے سے غور و فکر کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ بھئی فعل کے اندر تو یہ ایک جہت موجود ہے کہ اسے اثر چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کبھی فاعل چاہتا ہے، کبھی مفعول، کبھی حال، تو وہ خود تقاضا کر رہا ہے اپنے اندر سے بھی، میں چونکہ مختلف چیزوں کو چاہتا ہوں لہٰذا جو ہے وہ میرا الگ الگ طرح کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ جبکہ حروف جارہ میں اس نے دیکھا کہ بھی اس کو تو کچھ تقاضے اس کے نہیں ہیں اپنی ذات کے، کوئی اس کا مستقل معنی تو ہے نہیں، تو لیکن اس نے کیا دیکھا کہ حروف جارہ جب بھی آتے ہیں وہ کس کے ساتھ آتے ہیں، اسماء کے ساتھ آتے ہیں۔ اچھا یہ بات اس نے دیکھ لی، اور اس نے دوسرا کیا دیکھا، وغیر منزلۃ منہا منزلۃ الجزء، کہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے وہ نازل منزلہ نہیں ہے جز کی جگہ پہ، غیر منزلۃ منہا، یعنی ان حروف میں سے جتنے بھی ہیں یہ جز کی جگہ پہ نہیں ہوتے، اسماء کے ساتھ آتے ہیں لیکن اس اسم کا جز نہیں بن جاتے، زید زید ہی رہتا ہے، بے زید نہیں بنتا۔ کسی کا نام زیدن ہے تو ہم کہیں کہ جی آج کے بعد اس کا نام بے زیدن ہو گیا، مررت بے زیدن، ایسا نہیں ہوتا، جز بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اس نے دو باتیں دیکھ لیں کہ یہ اسماء کے ساتھ ہمیشہ آتے ہیں لیکن اسماء کا جز بھی کیا نہیں بن جاتے۔ ورآ، اور یہ اس نے دیکھا کہ کل ما لازم شیئا ولم ینزل منزلۃ الجزء اثر فیہ یا اثر فیہ غالباً، کہ ہر وہ چیز جو کسی چیز کے ساتھ لازم ہوتی ہو، اس کے ساتھ آتی ہو، اور ولم ینزل منزلۃ الجزء، اور اس کا جز بھی نہ بن جاتی ہو، تو اثر فیہ غالباً، تو وہ چیز اس کے اندر پھر اثر انداز ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر اثر کرتی ہے۔ تو استحسن، تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ ان یجعلہا یا ان یجعلہا، کہ ان حروف جارہ کو قرار دیا جائے مؤثرۃ فی الاسماء، کہ یہ بھی اسماء کے اندر کیا کریں، اثر کریں، یعنی آپ خود اس کو قرار دیں، یا بہتر یہ ہے کہ واضح قرار دیں، خود اس کو کیا اس طرح سے قرار دیا جائے، یعنی مؤثرۃ فی الاسماء وعاملۃ فیہا عملا، اور یہ اسماء کے اندر ایک ایسا عمل کریں کہ لیس للفعل، ایسا عمل کہ جو فعل کا نہیں ہوتا، اور وہ عمل کون سا ہے، وہو الجر، کہ فعل کبھی جر نہیں دیتا، لیکن ہم کہیں گے کہ جب فعل کبھی جر نہیں دیتا، ٹھیک ہے، فعل رفع بھی دیتا ہے فاعل کو، نصب بھی دیتا ہے، جر کبھی نہیں دیتا، تو جر بچ گیا تھا، تو وہ جر والا عمل ہم نے کس کے لیے رکھ دیا، ان حروف کے لیے رکھ دیا، وہو الجر۔ اب مثال جیسے کلبا بن قولک مررت بزید، اچھا یہ مصنف نے جو ہے وہ اپنا آپ کہہ دیں کہ ایک قیاس کہہ دیں یا ایک سوچ و فکر کہہ دیں کہ ایسے اس نے ذہن سے سوچا کہ بھی اس طرح ہوا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے، سنوضح ھذا فی موضع آخر انشاءاللہ، ایک اور جگہ پہ ہم مزید بھی کیا اس کی وضاحت کریں گے اور آپ کو دلائل اس کے اوپر دیں گے کہ حروف جارہ کو عامل ہم نے کیوں بنایا، ہم نے مطلب کہ علم نحو کے وضع کرنے والے نے سے گئے عامل کیوں بنایا ہے۔ اچھا یہ ان کی کیا ہوگی، اعراب کی کیا ہے بات ہوگی کہ عامل کی کیا دو تقسیمیں کر دیں، یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ عامل کی دو قسمیں، ایک وہ عامل ہے جس کے اندر خود تقاضا ہے،
اور ایک وہ عامل ہے جس کے اندر تقاضا نہیں ہے لیکن واضح نے کیا اسے ایسے قرار دیا. اب واضح نے کیوں قرار دیا وہ پیچھے یہ کہانی ہے کہ جس کی مزید وضاحت بھی کیا گیا کہ وانواع الاعراب اربعۃ، اعراب کی ہمارے پاس 4 قسمیں، رفع، نصب، جر اور جزم. رفع نصب کیا ہے؟ یشترک فیہ الاسم والفعل، اس میں اسم اور فعل مشترک ہیں. اور جر کیا ہے؟ اسماء کے ساتھ خاص ہے. اور جزم کس کے ساتھ خاص ہے؟ افعال کے ساتھ خاص ہے. اچھا، انواع الاعراب فی الاسم ثلاثۃ. اب آ جائیں اسم میں. اسم میں ہمارے پاس ٹوٹل 3 ہو گئی، ٹھیک ہے، رفع، نصب اور جر ہو گئی. لا رابع لہا، اس کا چوتھا نہیں ہے، چوتھا یعنی جزم نہیں ہے. لأن المعانی التي جیء بها فی الاسم لبیانها بالاعراب ثلاثۃ اجناس. اب یہ وہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی اسم کے اوپر جزم کیوں نہیں آ سکتی؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے سوال آئے گا کہ فعل کے اوپر جر کیوں نہیں آ سکتی؟ لأن المعانی، کیونکہ وہ معنی کہ التي جیء بها فی الاسم کہ جن معنی کو اسم میں لایا جاتا ہے لبیانها بالاعراب، ان معنی کو بیان کرنے کے لیے اعراب کے ذریعے سے، یعنی معنی جب مختلف طرح کے آ رہے ہیں تو ان کو بیان کرنے کے لیے ہمیں اعراب کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو معنی ہیں ہمارے پاس ثلاثۃ اجناس، وہ 3 کیٹیگری کے ہیں. پہلا جو معنی ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ عمدہ کہتے ہیں. عمدۃ فی الکلام. عمدہ فی الکلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ لا یستغنی عنہ. یہ عمدہ کی کیا تعریف ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ سے سوال یہ پوچھا جائے کہ عمدہ کیسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ لا یستغنی عنہ، کہ جس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. جیسے فاعلیت ہے، وَلَهُ الرَّفْعُ، تو اس کو ہم کیا دیں گے جی؟ رفع دیں گے. رفع کیوں دی؟ کہ کیونکہ وہ بلندی ہے نا اس کے اندر. رفع کیسے کہتے ہیں؟ بلندی کو. تو جو عمدہ چیز تھی اسے کیا دے دیا؟ بلندی دے دی. اچھا، وَمَعْنًا هُوَ فَضْلَةٌ، اور ایک معنی عمدہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے. فضلہ کی کیا تعریف ہے؟ کہ یتم الکلام بدونہ، کہ جس کے بغیر کلام کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. جیسے مفعولیت ہے، تو اس کو ہم نے کیا دے دی؟ نصب دے دی. تیسرا کیا ہے؟ کہ وَمَعْنَا هُوَ بَيْنَ الْعُمْدَةِ وَالْفَضْلَةِ، کہ جو عمدہ اور فضلہ کے درمیان والی ایک چیز کہلاتی ہے. وَهُوَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے غلام زید ہیں، تو اس کو ہم نے کیا دے دی؟ جر دے دی. تو اب ہم کیا کہیں گے یہاں پہ کہ بھئی جزم کی باری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ ساری جو آپشن تھے وہ اسی اعراب پہ تینوں پہ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو جزم کی الگ طور پہ جب باری نہیں آئی، وہ بچی نہیں ہے چیز، تو اس کو ہم کیوں کیا ہے؟ اعراب دیں. دوبارہ تکرار کرتے ہیں ہم کہ اسم کے اوپر جزم کیوں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ اسم کے معنی کے اعتبار سے 3 حالات بنتے ہیں. ایک کو ہم نے رفع دے دی، ایک میں نصب دے دی، اور تیسری جو حالت بنتی تھی اس میں کیا جر دے دی. چوتھی کوئی حالت ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کیا ہے؟ جزم رکھیں. لا یوجد حالت رابعۃ، کوئی چوتھی حالت نہیں ہے. ایک عمدہ ہے، ایک فضلہ ہے یا فضلہ، کیا تعبیر استعمال ہے؟ فضلہ استعمال، فضلہ تعبیر اچھا ہے. عمدہ، فضلہ اور ما بین العمدۃ والفضلہ. تو پھر وہ عمدہ فضلہ کے مابین کہلائے گی چیز. مابین نہ ہو تو کیا ہے؟ یعنی یہ مجرور ہو جائے گا نا، مجرور ہے مابین العمدۃ والفضلہ. چوتھی کون سی ہوگی نا؟ وہی چوتھی ڈھونڈ کے لائیں نا، کوئی بنا کے لائیں. یہی اپنے ناظم کا کہنا ہے نا کہ چوتھی نہیں ہے ہمارے پاس نا. چوتھی ہوتی تو ہم اس کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح کلمہ کی 3 اقسام نہیں کی تھیں، وہاں پہ چوتھی نہیں بنتی تھی نا، ایسے ہی یہاں پہ اسم کی کیا 3 اقسام کر دی ہیں؟ عمدہ، فضلہ، ما بین العمدۃ والفضلہ. چوتھی یہاں پہ بنی نہیں ہے. جب چوتھی بنی نہیں ہے تو چوتھا اعراب بھی نہیں آئے گا پھر یہاں پہ. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ اسم کی جو 3 اقسام کی ہیں یہ حصر عقلی ہے. حصر عقلی ہے، یعنی ہمیں چوتھی چیز نہیں بنی. یا آپ کہہ دیں کہ استفراغ کامل ہے، چوتھی نہیں ہے. جب چوتھی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ مضاف الیہ کا ذکر کیا، مجرور کا ذکر نہیں کیا. بزیدن، بزیدن میں با کیا ہے؟ جارہ ہے، اور زید کو مضاف الیہ تو نہیں کہتے نا، مجرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجرور بھی کیا ہوتا ہے؟ عمدہ اور فضلہ کے مابین ہی ہوتا ہے نا، یا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو یہ ایک اصطلاح ہے نا مابین کی. مابین کا معنی کیا ہے ان کا؟ نہیں معلوم. مابین
تو مضاف الیہ کے ساتھ یعنی جو حرف جارہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے اس سے بھی مضاف الیہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. وہ جب ادھر کہا تھا اسم کی علامات میں سے کہ بالجر والتنوین، وہاں پہ جر کی کیا ہے دو تشریح کی تھیں کہ جر کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، مضاف الیہ بھی آ جاتا ہے اور مجرور بھی آ جاتا ہے حرف والا. کہ یہ جو اسم مجرور ہوتا ہے چاہے مضاف کے ذریعے سے ہو مجرور یا کہ حرف کے ذریعے سے مجرور ہو، ٹھیک ہے، اضافت کی وجہ سے ہو یا ہاں توابع بھی آ جائیں گے. توابع تو اس کی حیثیت بعد والی ہوتی ہے نا، تو یہ سارے مابین میں جائیں گے. بہرحال جزم کی کوئی کیٹیگری بنانی چاہیے تھی لیکن نہیں بنائی انہوں نے، کیا ہے کہ بس یہ نہیں چیزیں ہمارے. اچھا جی، فعل مضارع میں آ جائیں. کہتے ہیں کہ فمحمول فی الاعراب علی الاسم، اس سے بھی اعراب میں اسم کے اوپر حمل کیا گیا تو اس کی بھی کتنی انواع ہیں؟ 3 کیا اعراب کی انواع ہیں. کما الاسم جیسے کہ اسم کے لیے تھیں. فعرب بالرفع والنصب اذا لم یمنع منہما مانع، اسے رفع کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے اور نصب کے ساتھ. نصب کے ساتھ کب دیا جاتا ہے؟ اچھا، رفع و نصب اعراب دیا جاتا ہے کہ اذا لم یمنع منہما مانع، کہ جب رفع اور نصب کے اعراب دینے سے کیا ہے کوئی معنی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ معنی کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا اعلال ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے، کوئی چیز گر گئی اس کی، تو آگے وہ علامات بیان کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی معنی وغیرہ موجود نہ ہے تو اس سے کیا رفع اور کیا نصب والا اعراب دی جاتا ہے. ولم یعرب بالجر، اب یہ کیا اصل بات ہے کہ فعل کے اوپر کیا جر نہیں آتی، فعل مجرور واقعہ نہیں ہوتا. اس کی علت کیا ہے؟ اب اس کی علت یہ ہے ساری لأنه لا يكون الا للاضافت، کیونکہ جر نہیں ہوتی مگر کس کے لیے؟ اضافت کے لیے. والافعال لا تقبلها، اور افعال اضافت کو قبول نہیں کرتے کہ افعال مضاف الیہ واقع ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن الاضافت اخبار فی المعنی، کیونکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معنی کے اعتبار سے آپ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں. معنی کے اعتبار سے خبر دینے کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے ابن ناظم کی، اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث عنہ اس کا معنی ہے، جس کے بارے میں بات کی جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اخبار فی المعنی. ٹھیک ہے، مخبر عنہ معنی، اخبار فی المعنی، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. یعنی مضاف الیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں. غلام و زید جب ہم نے کہا تو زید کا غلام، تو زید کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. والفعل لا يصح ان يخبر عنه اصلا، اور فعل وہ ہے کہ جس کے متعلق کیا ہے خبر نہیں دی جا سکتی. لا يخبر عنه، مخبر بہی واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کے متعلق کیا ہے اصلا آپ خبر ہی نہیں دے سکتے، نہ معنی کے اعتبار سے نہ لفظ کے اعتبار سے. یعنی فعل کے متعلق آپ گفتگو نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ کہتے ہیں کہ ضرب فعل ماضٍ، تو وہ آپ پھر کلمہ ضارع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آپ نے بھی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ فعل مخبر عنہ واقع نہیں ہوتا. ہم یہ جو جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ضرب فعل ماضٍ، ترکیب کیا کرتے ہیں؟ ضرب مبتدا، فعل ماضٍ اس کی کیا ہو گیا؟ خبر ہوگی نا. تو ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مخبر عنہ ہوتا ہے. تو ضرب کیا ہے؟ کیا واقعہ ہو گیا؟ مخبر عنہ واقعہ ہو گیا. تو وہاں پہ آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ ضرب مخبر عنہ واقعہ نہیں ہوا، بلکہ کلمۃ ضربہ، یہاں پہ معذوف آپ رکھتے ہیں کہ کلمۃ ضربہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. ضربہ وگرنہ تو فعل ہے، اس نے تو مبتدا واقعہ نہیں ہونا. تو فعل کے بارے میں کیا آپ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں فعل کو آپ مصدر میں کنورٹ کریں گے کہ اس کا مارنا اچھا تھا، اس کا مارنا شدید تھا، تو مارنا کیا ہو جائے گا؟ مصدر ہو جائے گا نا. پھر وہ مار رہا ہے، آگے کہیں کہ اچھا ہے، تو یہ کوئی جملہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اس کا مارنا اچھا ہے، یہ ٹھیک بنتا ہے. تو فعل کے بارے میں یعنی بات بنتی نہیں ہے اور کر بھی نہیں سکتے. فلما لم یعرب بالجر، اچھا لہٰذا اسے جو ہے وہ ہم جر والا اعراب نہیں دے سکتے. تو پس جب اسے آپ جر والا اعراب نہیں دے سکتے تو عوض عنہ بالجزم، تو اس جر کے عوض میں آپ اس کے لیے تیسری چیز کیا لے کر آئے ہیں؟ جزم لے کر آئے ہیں. فرفع بضمۃ، پس رفع اس کو ضمہ کے ساتھ دیں گے جیسے زید یقوم میں یقوم، اور نصب فتح کے ساتھ ہوگی جیسے لن احاب زیدن میں، اور جر کیا ہے کسرہ کے ساتھ ہوگی جیسے مررت بزید میں ہے، اور جزم سکون کے ساتھ ہوگی جیسے لم یقم زید. لم یقم میم کیا ہے؟ ساکن ہے. تو یہ جو علامات اعراب ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامات اصلیہ کہتے ہیں. ایک ہمارے پاس علامات فرعیہ ہیں کہ جو اگلے کیا ہے اشعار میں آئیں گی، کہ جس میں بعض کا آپ ضمہ نہیں دیتے رفع کی جگہ پہ، اس کی جگہ پہ کیا ہے آپ نون دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کیا ہے آپ
نصب کی جگہ پہ کیا ہے آخر کو حذف کر دیتے ہیں. تو یہ جو علامات ہیں کہ اسے علامات فرعی کہتے ہیں. اور اب بھی علامات ہم نے کیا پڑھی ہیں؟ علامات اصلی پڑھی ہیں. یہ اضافت کی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں سب کو. کیا مطلب؟ پہلے بات ہو رہی تھی کہ فعل جو ہے خبر دینا صحیح نہیں ہے اس کی وہ جار کے ساتھ نہیں لگا بلکہ جار کی جگہ پہ جو اس کے عمل میں جزم لگا. ہاں یعنی جار نہیں آ سکتی نا. تو اس کے کتنے بچ گئے؟ 2 بچ گئے، رفع اور نصب. جبکہ اس نے مقابلہ کس کا کرنا تھا؟ اسم کے ساتھ کرنا تھا نا. تو اسم کو کتنے دیے ہوئے تھے؟ 3 دیے ہوئے تھے. تو اس کو اب جار تو مل نہیں سکی، اسم کو تو جار مل چکی تھی، اس کو جار نہیں مل سکی. تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ابھی اسم بیچارے کو جار مل گئی، اس کو جار نہیں ملی. ایسے کہا کہ چلیں آپ کو جار نہیں مل رہی تو ہم آپ کو جار کے بدلے میں ایک اور چیز دیتے ہیں. وہ چیز کیا؟ جزم ہے. لہٰذا جزم ہے تو آپ کے بھی 3 ہو گئے کھلونے، اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اور دونوں بچے کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. کون سی؟ کہاں سے؟ ہاں یہ الگ بات ہے. فلم لم یورب سے الگ بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی فلم لم یورب میں اگر آپ مزید آپ اس کی بال کی کھال اتاریں تو ہم کہیں فلم لم یورب ایک سوال مقدر کا کیا جواب ہے جی. ایک اشکال یہاں پہ پیدا ہوا. وہ اشکال کیا پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی جر جو ہے وہ فعل کو نہیں ملتی، کیونکہ وہ کیا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، اور جر اسی کو ملتی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا فعل کے کیا 2 ہو گئے. فعل کے کیا رفع اور نصب دو ہی رہنے دیں، کافی ہے بس. تیسرا آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں جزم؟ تو اس کا وہ جواب دیں گے کہ بھئی جب اس کو جر نہیں ملی تو اس کے عوض میں ہمیں جزم دینی ہے. کیوں جزم دینی ہے؟ آپ کے نہ دیں. ہم کہ کیوں نہ دیں؟ بھئی یہ فعل اور اسم دونوں برابر کھڑے ہوئے ہیں. فعل کو ہم اسم کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ حمل کر رہے ہیں. جب اس کے 3 ملے ہیں تو اس کو بھی کیا 3 ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے 3 پورے کرنے کی خاطر ہم جر کے عوض میں کیا لے کر آئیں گے؟ جزم لے کر آئیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.